بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان تھا کہ جن قراء نے، جن حفاظ نے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کریم سنانا ہے، وہ اس مہینے سے اپنی منزل کو تیار کرنا شروع کر دیں۔ تو کئی میرے دوست احباب نے، میرے بھائیوں نے میری ویڈیو کے نیچے کومنٹس کیے ہیں کہ قاری صاحب وہ منزل یاد کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیجئے۔ تو اس حوالے سے آج حاضر خدمت ہوں۔ یاد رکھیے، جو منزل تراویح کے اندر سنائی جاتی ہے نا، اس کو یاد نہیں کیا جاتا، اس منزل کو پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کچھ میرے دوست احباب کی، بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ما لہو و ما علیہا سارا ون ٹو آل یاد کرتے ہیں، چاہے یاد ہے یا یاد نہیں ہے۔ اس سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جس منزل کو آپ یاد کر کے آگے چلیں گے نا، اس منزل کو دوبارہ یاد کرنے کا جو دورانیہ ہے وہ بہت لیٹ آتا ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ نے 5واں سپارہ یاد کیا ہے، یہ والا سنائیں گے کب؟ آج اگر آپ نے یاد کیا ہے تو آپ سنائیں گے کل۔ تو جو کل یاد کرنے کا اب دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا۔ دیکھیں ٹائم کتنا مصروف ہو چکا ہے۔ ایک دن میں بڑی مشکل سے یا ایک سپارہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا، یاد کرتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس منزل کو یاد نہیں کرنا۔ اگر آج آپ 5واں سپارہ یاد کرتے ہیں، یہ سنائیں گے کل، مطلب یہ ہے کہ 2 مہینوں میں ایک قرآن پورا ہو رہا ہے نا، تو آپ نے 2 مہینوں میں ایک قرآن پورا نہیں کرنا، 1 مہینے میں ایک قرآن پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو منزل یاد کر کے آپ سناتے ہیں نا، اس کا پھر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس منزل کے اوپر زیادہ یاد کر کے ایسا اعتماد بھی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یار مجھے تو یاد ہو ہی نہیں رہا، میں تو یاد کر ہی نہیں سکتا، یاد کر کے دماغ تھک جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن کریم کو یاد کرنے کا اسلوب اور آسان جو طریقہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کے اوپر الٹے سیدھے تبصرے کرنے کے بجائے میری آپ کو دعوت فکر ہے، آپ چند مشکل سپارے تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ منزل یاد ہو جائے گی۔ اور منزل کہتے کس کو ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ منزل آپ نے شروع کرنی ہے۔ یہ دیکھیں نا، جس طرح سمندر کی لہریں اور پانی نہیں چلتا، اس طریقے کے ساتھ آپ کی منزل کا چلنا ضروری ہے۔ ایک آیت پڑھ کے آپ پھر سوچنے لگ گئے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا اس منزل میں تسلسل ہے؟ نہیں، تسلسل سے منزل پڑھنی ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ یہ دیکھیں، تسلسل کے ساتھ آپ نے منزل کو پڑھنا ہے۔ اور وہ تسلسل کیسے آئے گا؟ تسلسل کے ساتھ پڑھنے سے۔ تسلسل کے ساتھ کیسے پڑھیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ والا قرآن ہے نا، آپ نے رٹا نہیں مارنا۔ رٹا اس وقت مارتے ہیں جب بالکل کچھ نہ آتا ہو۔ اب ایک بندہ تراویح کی تیاری کر رہا ہے، تو تراویح کے اندر پڑھانے والا بندہ بڑی پکی منزل والے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے منزل کو تراویح کے لیے یاد نہیں کرنا پیارے بھائی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 5ویں سپارے سے شروع ہوئے ہیں، والمحصنات، یہ دیکھیں قرآن کدھر پڑھو گے؟ دیکھیں، تراویح کی منزل یاد کرنے کا طریقہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نا،
اس لیے نہیں کرتا کہ میری ویڈیو اپ ہو، اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں، اس لیے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یا اتنی زیادہ ویڈیوز پہ میں محنت کرتا ہوں، میرا پیغام آپ تک پہنچے اور آپ کو قرآن کریم یاد کرنے کا طریقہ آئے، اور میرے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ 5واں سپارہ کھلا ہوا میرے سامنے، یہ دیکھیں، اب اس کو دیکھ کے نہیں پڑھنا، قرآن یہ والا کھلا ہوا ہے نا، آپ نے ترچھی نظر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات۔ یہ دیکھیں ادھر تک میں پڑھا، اب آگے مثال کے طور پر میری غلطی آ گئی، اب وہ والی غلطی کو نشان لگا لیں، آگے چلیں۔ آگے مثال کے طور پر غلطی کیا آئی؟ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور الرحیم۔ یہ دیکھیں پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب اس کے اندر کتنی غلطیاں آئیں؟ واللہ اعلم بایمانکم ایک، ٹھیک ہے، فانکحوہن دو، فاذا احصن فان اتینا، مثال کے طور پر۔ اب یہ دیکھیں ایک آیت میں 3 غلطیاں آ گئی ہیں نا، اتنی بڑی آیت ہے 5-6 لائنوں کی، اب صرف غلطیوں کو یاد کریں۔ مثال کے طور پر 2 یا 3 لائنوں کی ایک آیت ہو تو وہ تم پتہ پوری آیت یاد کرے، اب 6-7 لائنوں کی پوری آیت ہے، اب وہ 6-7 لائنیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس طرح ترچھی نظر کے ساتھ قرآن کھولیں، دیکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن دھیان ادھر ادھر نہ جائے، صرف دیکھنا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ نے قرآن کو دیکھ کے نہیں پڑھنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ترچھی نظر کے ساتھ، اور کبھی کبھار اپنا دھیان قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نا کبھی کبھار تھوڑا سا دیکھ بھی لیں، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتی رہیں، اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ترچھی نظر کے ساتھ نا آپ پڑھیں اس کو۔ اس طریقے کے ساتھ آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، آپ کی منزل میں روانگی آئے گی، آپ تسلسل کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، جس وقت غلطی آئے گی ادھر ہی آپ رک کے غلطی کو یاد کرنے لگ گئے، آگے غلطی آئی پھر اس کو غلطی کو یاد کرنے لگ گئے۔ اس طرح پیارے بھائی ساری زندگی آپ کی منزل چلتے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی منزل کو چلتے ہوئے پانی کی طرح بنانا ہے نا، تو ترچھی نظر کے ساتھ پڑھتے جائیں، سپارہ پورا پڑھ دیں، پھر آپ وہ رکوع، وہ پاؤ، وہ آیت جو بہت زیادہ کچی ہو صرف وہ جگہ یاد کریں۔ پورا سپارہ ما لہو وما علیہا الف سے لے کر یا تک سارا ہی یاد نہیں کرتے ہوتے، صرف غلطیوں کو یاد کرتے ہوتے ہیں۔ اس سے مجھے امید ہے آپ کی منزل میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 1-2 مفید ویڈیو تراویح کے حوالے سے انشاءاللہ میں مسلسل اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں یار، قرآن کریم کے ساتھ آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ آپ میرا چینل دیکھتے ہیں، یقیناً آپ کا قرآن کریم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، آپ کو اس بات کی ٹینشن ہے، فکر ہے
کہ ہمیں قرآن کریم یاد ہو جائے. آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے. دیکھیں قرآن کریم کو پڑھ لینا ہی کمال نہیں ہے, اس کو یاد رکھنا بھی کمال ہے. اور پھر سب سے بڑا کمال یہ ہے دنیا سے جس وقت ہم جائیں تو ہمیں اس وقت بھی قرآن کریم یاد بھی ہو اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بنے. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير